آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ اللہ ایک ہے، پاک، بے مثل، بے عیب، ہر کمال و خوبی کا جامع، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر۔ وہ اپنی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بے اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا جہاں سارے عالم کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا کرے۔ وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی نعمت، اس کے احسان بے انتہا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خدا تعالیٰ کی تنزیہ۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے، نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے۔ لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ و نقصان یعنی کمی و بیشی، حلول سما جانا یا اوترت ہونا و اتحاد یعنی دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر، تبدل وغیرہ تمام اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو باتیں ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلا ید یعنی ہاتھ، وجیہی چہرہ، رجل پاؤں، ضحک ہنسنا وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بدمذہبی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے اور وجیہی کی ذات سے، استوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ اور رسول کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور۔ کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم؟ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی۔ صفات الہیہ کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ کافر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقیت
و وجوب کے معنی۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزوی، سب کو اجل سے جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتے وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، ثواب دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں، اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما دیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی استغنا، اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ سب اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، آنکھ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہے تو آگ سردی، پانی گرمی دے، آنکھ سنے، کان دیکھیں۔ خدا کی ہر عیب سے پاکی، خدا کے لیے ہر عیب اور نقص محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہے۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ یہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رکھتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ پر ہی کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہے تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، فنا، توالد و تناسل وغیرہ عیوب کثیرہ۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے۔ تقدیر، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت نے برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث منع ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح مجبور نہیں ہے، اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی و بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں ہی گمراہی ہے۔ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے
بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہے، اور برے کام کو کہے اپنے نفس کی شرارت شامت جانے۔ نبی اور رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفاتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازم ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا نہ ہونی چاہیے، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ رسول کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا، لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور فرشتے رسول ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا، نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب۔ نبی کا چال چلن، شکل، صورت، حسب، نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کا عقل کامل ہوتی ہے۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی بن سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے۔ معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی و بدمذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم، جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم، ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ نبی کی حیات، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ نبی کا علم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ کوئی امتی جہد و تقوی، طاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد مقرر کرنا ناجائز ہے، ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے رتبے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کے اولاد ہیں۔
یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوا شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کے علاوہ ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے۔ یہ چاروں نبی تھے اور رسول بھی۔ سب سے آخری نبی اور رسول ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد میں کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانہ میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے وہ کافر ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص فضیلتیں اور کمالات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہاں سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ انبیاء، فرشتے، زمین، آسمان، عرش، کرسی، تمام جہاں کو حضور کے نور کی جھلک سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا۔ تمام جہاں میں کوئی کسی خوبی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور افضل الخلق اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دی۔ دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا اور اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی۔ یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے سفارش کریں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر جگہ میں گنجائش نہیں۔ نبی کی کسی چیز کو ہلکا جاننے کا حکم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے وہ کافر ہے۔ معجزہ و کرامت کا فرق۔ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، وہ معجزہ ہے۔ جیسے مردے کو زندہ کرنا، انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا۔ ایسی عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نڈر بدکار یا کافر سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے۔ نبی کی لغزش کا حکم۔ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں بھول چوک ہوئی ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کرے، دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا۔ یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری و عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل
اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتاری، ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو ہٹا بڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل ڈالا، تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہاں مل کر کوشش کرے ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 1400 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسے اترا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا جہاں چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹا بڑھا دیا یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ کافر ہے۔ یہی اصلی قرآن ہے، اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شخص چاہے بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کسی فرشتہ کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر کے ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ جن کا بیان۔ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اور اولاد والے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر مومن سنی بدمذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، کفر ہے۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودوں میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواگمن اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہیں رہے گی، کسی کے جگہ عرش کے نیچے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی چاہے جمجم شریف یعنی جمجم کے کنویں میں، کسی کی
जगह उसकी कब्र में और काफिर की रूह कैद रहती है, किसी की चाहे बरहूत में, किसी की सिज्जीन में, किसी की उसके मरघट या कब्र पर। क्या रूह भी मरती है? बहरहाल रूह मरती मिटती नहीं बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है, उसकी बात सुनती है। और मुसलमान की रूह की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब लिखते हैं कि रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं बल्कि सब जगह बराबर है। रूह की मौत और बास अहवाल। जो यह माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है वो बदमजहब है। मुर्दा कलाम भी करता है, उसकी बोली अवाम जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वगैरह सुनते हैं। कब्र का दबाना। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को, और काफिर को इस तरह की इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं? उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी जिनसे आंख की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बहुत बड़े बड़े जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते हैं, झिड़क कर उठाते हैं। बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज़ से 3 सवाल करते हैं। मन रब्बों का यानी तेरा रब कौन है? मा दीनों का यानी तेरा दीन कौन है? मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी हाज़ल रजुल यानी इनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे का दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब यह देगा कि हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। अब आसमान से यह आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक कब्र चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी और फरिश्ते कहेंगे सो, जैसे दुल्हा सोता है। यह नेक परहेजगार मुसलमान के लिए होगा, गुनाहगारों को उनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा। एक ज़माना तक फिर बुज़ुर्गों की शफाअत से या इसाले सवाब या दुआए मग़फ़िरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से यह अजाब उठ जाएगा, फिर चैन ही चैन होगा। और अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब न दे सकेगा और कहेगा हा हा ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूठा है, इसके लिए आँख का बिछौना बिछाओ और आँख का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दो। उसकी गर्मी और लपट पहुँचेगी और अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और क़यामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे। कब्र में किससे सवाल नहीं होता। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम से न कब्र में सवाल होगा न उन्हें कब्र दबाए, और सवाल तो बाज़ उम्मतियों से भी नहीं होगा। जैसे जुमा और रमज़ान में मरने वाले मुसलमान कब्र में आराम व तकलीफ़ का होना हक है। अजाब व सवाब इंसान की किस चीज़ पर होता है, और ये अजाब व सवाब बदन और रूह दोनों पर है। बदन के असली आज़ा क्या क्या हैं और कहाँ हैं? बदन अगरचे गल जाए, जल जाए, खाक में मिल जाए, मगर उसके असली आज़ा क़यामत तक बाकी रहेंगे। उन्हीं पर अजाब व सवाब होगा और उन्हीं पर क़यामत के दिन फिर बदन बनकर तैयार होगा। यह आज़ा रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे बारीक बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो किसी खुर्दबीन से भी न देखे जा सकते हैं, न उन्हें आँख जला सकती है न ज़मीन गला सकती है। यही बदन का बीज है। इन्हीं आज़ा के साथ अल्लाह ताला बदन के और हिस्सों को जमा कर देगा जो राख या मिट्टी होकर इधर उधर फैल गए, और फिर वही पहला जिस्म बन जाएगा और रूह उसी जिस्म में आकर क़यामत के मैदान में आएगी। इसी का नाम हश्र है। अब इसी से यह भी मालूम हो गया कि क़यामत के दिन
रूह अपने पहले ही बदन में लौटाई जाएगी, न कि दूसरे में, क्योंकि असली आज़ा का बाकी रहना और ज़ायद में तगय्युर व तबद्दुल होना चीज़ को बदल नहीं देता, बल्कि इस किस्म की तब्दीलियों के बाद भी वह पहली चीज़ वही रहती है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है और कैसा होता है, और जवान होने तक इसमें कितनी तब्दीलियां होती हैं, मगर हर ज़माना और हर हाल में रहता वही है, दूसरा नहीं हो जाता। वह खुद भी यकीन रखता है कि 10-5 बरस पहले भी मैं ही था और अब भी मैं ही हूँ, और यह हमेशा और हर उम्र में हर शख्स समझता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मुर्दा अगर कब्र में न दफन किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया, फेंक दिया गया, गर्ज कहीं हो, उससे वहीं सवाल होगा और अजाब सवाब पहुँचेगा। यहाँ तक कि जिसे शेर खा गया उससे शेर के पेट में सवाल होगा और अजाब सवाब भी वहीं होगा। कब्र के अजाब व सवाब का मुनकिर गुमराह है। किन लोगों के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती? नबी, वली, आलिम दीन, शहीद, हाफिज कुरान, जो कुरान पर अमल भी करता हो, और जो मनसब मोहब्बत पर फायज है, और वह जिस्म जिसने कभी गुनाह न किया, और वह जो हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता है, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। जो शख्स अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को ये कहे कि मर कर मिट्टी में मिल गए, वो गुमराह